بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے 40 نووی کی حدیث نمبر 36 شروع کی تھی۔ آج اسی حدیث میں جو ہمارا اگلا ٹکڑا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ پچھلے درس میں دو چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ نمبر 1، من نفس عن مؤمن، کہ کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آ گئی، اللہ نے کسی مومن کو اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرنے کی توفیق دی، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں ہم اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ پھر اگلی بات فرمائی من یسر علی معسر او معسر، کہ کسی بندے نے کسی پریشان حال پر، تنگ دست پر، جس پر کوئی تنگی آ گئی، کوئی مالی تنگی، کوئی گھر کی تنگی، کوئی کھانے کی تنگی، پینے کی تنگی، رہائش کی تنگی، ہزار طرح کی تنگیاں، جیسے ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے۔ ابھی بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، سیلاب آتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو چند دن کے لیے جب تک کہ سیلاب کا پانی اتر نہ جائے، اگر کوئی کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے دے تو اس سے بڑی سعادت کیا؟ لیکن ہم نہیں دیتے۔ میں یہاں آج جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو ایک بڑی تلخ حقیقت بن چکی ہے، وہ یہ کہ ہم نے دین کو صرف اتنا قبول کیا ہے، یا دین پر ہم صرف اتنا چلتے ہیں جتنا ہمارا نفس اسے پسند ہے اور ہمارا نفس جتنا پسند کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا، ہم نے اللہ کے حکم پر، ہر حکم پر سرخم تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب بنایا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا رب بنایا ہے، اور ہم اپنے نفس کی خواہشوں پر چل رہے ہیں، اللہ کے دین پر نہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے نفس کو اگر ایک چیز اچھی لگے گی، وہ اللہ کے دین میں ہوگی، ہم اس کا پرچار کریں گے، اس کے دعوے دار بن جائیں گے، اس کے مبلغ بن جائیں گے، تبلیغ کرنے والے بن جائیں گے، حتی الامکان لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جہاں اللہ کے دین کی کوئی بات ہماری منشا اور مرضی کے خلاف ہوگی، ہمارے معاملے کے خلاف ہوگی، وہاں ہم اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے، کلی انکار نہیں کریں گے، لیکن اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، یہ بات بس کسی طرح سے اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ کن لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں؟ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے اوپر اللہ نے گمراہی کی مہریں لگا دی ہیں۔ اَوَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے شخص کو علم بھی دیا ہے، یہ جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی یہ کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہریں لگا دی ہیں، کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، یہ لوگ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں معیار کا کیا قائم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ساتھ یہ بات کلیئر کر دی کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے شیطان تمہیں کئی طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا،
شیطان کے کسی رستے پر نہ چلنا، اس کے کسی مکر اور فریب اور دھوکے کے جال میں مت آنا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، آج پھر دہرا دوں یاد دہانی کے لیے۔ اسلام 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 1 عقیدہ۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے اس کا اگلا پوائنٹ درست ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جس شخص کا پہلا ہی پوائنٹ درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، باقی سارے کے سارے معاملات اس کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیے، عقیدے میں اگر خامی ہے باقی ساری چیزیں اللہ کے ہاں فضول ہیں۔ اگر عقیدہ درست ہے تو باقی چیزوں کی اللہ کسی نہ کسی حالت میں معافی دے دے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ معافی کلی نہیں ہوگی کہ بس اللہ نے کہہ دیا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو بس سب کچھ ہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ تو عقیدے کے بعد سب سے دوسری اہم چیز کیا ہے؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن عبادات ہم نے ایک درس اللہ کی توفیق سے اسی جگہ پہ دیا تھا، اس کا عنوان کیا تھا کہ عبادات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام عبادات نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا۔ ہر وہ چیز عبادت ہے جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور رضا حاصل ہوتی ہو، وہ عبادت ہے۔ اب اس میں کیا کچھ آئے گا؟ سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ صدقہ کرنا، مسکرا کے ملنا، مومن کی عزت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ جائیں گی۔ تو عقیدے کے بعد دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عبادات۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کی عبادتیں اللہ کی رحمت سے بہتر ہیں، تو اس کے بعد اگلی چیز کون سی ہے جو آپ کی بہتر ہوگی یا ہونی چاہیے؟ اس چیز کا نام ہے اخلاقیات، جس کے اندر ہم زیرو ہیں۔ اخلاقیات ایک ایسا باب ہے جس کے اندر ہم بالکل زیرو ہیں۔ اور یقین کیجئے مومن کبھی بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن کیسا ہے جس کا اخلاق نہیں ہے؟ وہ مومن کیسا ہے جس کے اخلاق کے بارے میں لوگ گواہی نہ دیں؟ وہ مومن کیسا ہے جس کے اخلاق سے لوگ متاثر نہ ہوں؟ وہ مومن کیسا ہے؟ مومن کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے جس بندے کے بارے میں لوگ کہیں یہ بڑا ہی بد اخلاق ہے۔ اور یاد رکھیے اکثر ہمارے بھائی یہ آخری جو 2 پوائنٹ ہیں ان کے اندر اکثر خرابی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ کیا ہے؟ معاملات، لین دین، رشتہ داریاں، تعلقات، ان کو کیسے نبھانا ہے۔ ان چیزوں کے اندر کچھ لوگ آپ کو ملیں گے اخلاق کے بڑے ہی اچھے ہوں گے لیکن معاملات میں انتہائی گندے ہوں گے، اور کچھ آپ کو ملیں گے معاملات میں بڑے ہی اچھے ہوں گے، بلکہ ان کے ہاں تو سارا ہی دین معاملات ہوگا لیکن اخلاقیات نام کی چیزوں سے بالکل عاری ہوں گے۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم معاملات میں اچھے ہو تمہیں اخلاقیات میں بھی اچھا ہونا پڑے گا، اگر تم عبادات میں اچھے ہو تو تمہارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق کے جتنے اعلیٰ ترین درجے ہیں ان کو مکمل کر کے آؤں۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو جب اسوہ بنا کے بھیجا تو کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کو میں نے تمہارے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ہے، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے رسول اخلاق کے جتنے بہترین درجے ہیں ہم نے آپ کی ذات کے ذریعے سے انہیں مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ ہم تو کم ظرف لوگ ہیں۔ یہ جو 2 باتیں ابھی ہم نے پچھلے درس میں بیان کی، مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت جب تک ہمیں مفاد نہ ہو ہم نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی صرف اس شخص کی جس سے ہمارا کوئی مفاد اور تعلق اور کوئی مطلب جڑا ہوگا۔ کوئی تنگ دست ہمارے دروازے پہ آ جائے گا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے سوائے اس کے
جس کے بارے میں ہمیں ہوگا کل کو مجھے بھی اس سے کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو ہم نے رب بنایا ہے، اس رب کے حکم کو نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل خیر، اللہ کے رسول بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ کوئی کرتا ہے یہ عمل؟ آج دعوتیں کن کی ہوتی ہیں؟ اپنے فنکشنوں پہ کنہیں بلایا جاتا ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، فنکشن کی لسٹ بناتے ہوئے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ کو 8 10 15 20 بندے ہیں جو بڑے مسکین ہیں، غریب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین دعوت وہ دعوت ہے، بدترین کھانا وہ کھانا ہے جس میں چودھریوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر اس بندے کو بلایا جاتا ہے، یا اس کی شادی پہ اور فنکشن پہ ہم گئے ہوتے ہیں تو اس کا قرضہ اتارنا مقصود ہوتا ہے، یا تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ یار اگر اس کو نہ بلایا تو میرا یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، لہذا اسے بلانا پڑے گا۔ فقراء اور مساکین جن کے بارے میں قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، ہم نے کبھی ان کو دعوت نہیں دی۔ اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح البخاری میں آتا ہے وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، روزانہ کا کھانا، جب تک ان کے ساتھ کوئی مسکین نہیں بیٹھتا تھا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی۔ تو آج جو اگلی پوائنٹ اور اگلی بات جس کی طرف ہم چلنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی سے جڑی ہے، لیکن یقین کیجئے ہمارے اخلاق کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ مجھے بتائیے، ہم تو بلکہ کہہ لیں کہ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ آئے، کس لیے؟ میں اس کو بلیک میل کروں۔ وہ بیچارہ اگر کوئی انکار کر دے تو ہم کیا کہیں گے؟ یاد رکھ تیری یہ بات میرے ہاتھ میں ہے، میں سب لوگوں کو بتا دوں گا۔ وہ بیچارہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو ہم اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی، کہ جی میرے ہاتھ، اور بڑے فخر سے بتائیں گے میرے ہاتھ میں اس کا ایک ایسا ویک پوائنٹ ہے، اس کی ایسی کی تیسی وہ میرا کام نہ کرے۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب ننگے ہیں، اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں پر پردے ڈالے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے عیبوں کو کھولنے کی کوشش کی، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی، تو جان لو کشف اللہ عورتہ، اللہ رب العالمین بھی پھر اس کے عیب کھول دے گا۔ اور کس طرح کھولے گا؟ فرمایا وہ گھر کی 4 دیواری میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے، اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کسی بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ذلیل ہو جائے؟ گھر کی 4 دیواری سب سے سکون اور سیکیور جگہ تصور کی جاتی ہے کہ محفوظ ہوں، مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر آپ کے کرتوت آپ کے بیوی اور بچوں کو پتہ چل جائے، آپ گھر میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یاد رکھیے، عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ بعض دفعہ جیسا آپ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ آپ کے عمل کے بدلے میں آپ کو اللہ رب العالمین جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو ٹٹولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خبردار تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرے، عیبوں کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں کے پیچھے نہ لگ جائے، جاسوسی کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی طرف سے تحقیق اور تفتیش کرنے کی کوشش نہ کرے،
کیونکہ مقصد کیا ہوگا کہ اس کے عیب میرے ہاتھ آئیں اور میں دنیا کے سامنے پھیلاؤں۔ صرف ان لوگوں کے عیب پھیلانے کا حکم ہے، ان کے بارے میں عامت الناس کو بتانے کا حکم ہے، حکومتی اداروں کو بتانے کا حکم ہے، وہ لوگ جو برائی کی حدوں کو تجاوز کر چکے ہوں، جن لوگوں کی برائی سے ہر بندہ متاثر ہو رہا ہو، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کے عیب تم نے چھپانے نہیں ہیں۔ لیکن ایک عام زندگی میں ایک عام مسلمان کی بات، ایک عام مسلمان کا معاملہ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کی پردہ پوشی کرنے والے بن جائیں۔ اور سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرنے والا بنا، اور اللہ ہمارے بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرما، کیونکہ اگر تو نے ہمارے عیب کھول دیے تو اللہ ہم خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن بات کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے، المؤمن مرأة المؤمن او مرأة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ انسان جب کسی کو کسی برائی کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ خود برائی اس کے اندر بھی ہو اور اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہو، تو اس کے اپنے آپ کو بھی نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر اسے نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تو اپنے اس بھائی کو نصیحت کر رہا ہے وہی جرم تو بھی کرتا ہے۔ اور نتیجہ کہ بعض دفعہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس کا اپنے دوسرے مومن بھائی کو سمجھانا اس کی اپنی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بطور مشغلہ یہ کام کرتے ہیں، بطور عادت یہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو اپنا شغل میلہ بنا لیا ہے، ڈھونڈو، عیبوں کے پیچھے لگو، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان مومنوں کے بارے میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں، بری باتیں پھیلانا چاہتے ہیں، مومنوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں مومنوں کے درمیان، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مومن کو لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو تلاش کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عیبوں کو تلاش کرنے کے ضمن میں سب سے بری اور خطرناک بات کیا ہے؟ چغل خوری۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ میں بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کوئی بتائے گا مجھے چغلی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہمیں چغلی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، غیبت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین جدیدین، تازی دو قبریں بنی تھی، اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے، اللہ رب العالمین نے وحی کی اور بتایا، آپ نے صحابہ کو بتایا انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کون سی چیز ہے جو ان کی قبر میں ان کی عذاب کا سبب بن رہی ہے؟ ان کی قبر کو اس نے جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ فرمایا احدہما یمشی بالنمیمہ والآخر لا یستنزہ من البول، ایک ان میں سے چغلیاں کیا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور دوسرا لا یستنزہ من البول، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، پلید رہتا تھا۔ غیبت وہ گناہ ہے جو قبر میں پہنچتے ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا کروا دیتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ سے اس کی پناہ مانگی؟ کبھی ڈرے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی غیبت کیا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ ہماری شاید ہی کوئی مجلس ہو جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور غیبت کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے
کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی میت کا گوشت نوچے اور کھائے، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرو گے، لیکن فرمایا جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ بھائی کی میت کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کے اندر ایک خامی ہے، ایک کمزوری ہے، اور آپ کے اندر اتنی جرت نہیں کہ آپ اس کی خامی کے بارے میں اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کو کہہ سکیں اور سمجھا سکیں۔ مومن کا مومن پر حق کیا ہے؟ اس کی اصلاح کرے۔ ایک بندے میں کوتاہی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی ڈیوٹی پہ لیٹ آتا ہے، اکثر فیکٹریوں میں جاب کی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے لیٹ آنے کی، وہ اپنے آپ کو چاہنے کے باوجود ٹھیک نہیں کر پاتے، ان کی کوتاہی ہے۔ اب کسی شخص کی یہ جرت نہیں کہ اسے جا کے کہے کہ میرے بھائی تم لیٹ آتے ہو، یہ غلط ہے، تم اپنی ملازمت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اس کے بدلے میں جو تمہیں پیسہ ملتا ہے تم حرام کھا رہے ہو، کیونکہ تم اپنے کام کو اس کا حق پورا نہیں دو گے اور پیسہ پورا لے رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اتنی جرت نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا، جیسی ٹی بریک ہوگی، لنچ بریک ہوگی، نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو یوں پتہ ہے وہ آج پھر لیٹ آیا، یار اس نے تو عادت ہی بنا لی لیٹ آنے کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے چغلی، کہ ایک بندے کے اندر ایک عیب ہے اور وہ بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا عیب کہیں ڈسکس کیا جائے، لیکن ہم لوگوں کے اندر اس کے عیب کو ڈسکس کرتے پھریں، یہ غیبت بھی ہے، یہ چغلی بھی ہے، اور اب مومن بھائی کے راز کو، اس کے پردے کو فاش کرنا بھی ہے، اور اللہ کے ہاں کتنا برا ہے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی، جو کسی کا دنیا میں راز فاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے عزت کو، اس کے پردے کو چاک کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو اس کا گھر میں رسوا کرے گا۔ اور غیبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے تم مردہ بھائی کی میت کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیے، ہماری کوئی مجلس خالی ہوتی ہے غیبت سے؟ الا من رحم اللہ، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہر جگہ ہی موضوع کوئی تیسرا ہوگا، اور جس مجلس میں کوئی تیسرا موضوع ہوگا یاد رکھیں یہ چغلی ہے، سادے لفظوں میں۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کی انسان کو کوئی لذت نہیں ملتی۔ انسان چوری کرتا ہے نا تو کچھ 4 پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، کچھ چوری چیز چرا کے کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اپنے جسم کی لذت لیتا ہے، شراب پیتا ہے تو کچھ چیز اس کے جسم میں جاتی ہے، یعنی لذت والا گناہ ہے کہ اس گناہ کے بدلے میں اسے کچھ مل رہا ہے۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے جس کے بدلے میں سوائے اللہ کی لعنت کے اور عذاب کے کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور ہم اس بے لذت گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس بے لذت گناہ کے اندر ہم روز بروز مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہماری زبانوں سے کتنے مسلمانوں کی عزتیں غیروں کے سامنے چاک ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو پھر شکوہ پھر اللہ پہ، اللہ بڑا ظلم کرنے والا ہے، اللہ بڑی زیادتی کرتا ہے، جبکہ میرے مالک نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تم میرے چھوٹے چھوٹے بندے ہو اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں پر معمولی سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ظلم، یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا صلہ ہے، جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور یہ بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہوں کی سزا آخرت میں نہیں، آخرت کی طرف مؤخر نہیں کر رہا، بلکہ دنیا میں ہمیں سزا دے کے اللہ ہمیں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہے کہ تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، تاکہ میرے پاس آنے سے پہلے پہلے تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہو۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، وگرنہ یاد رکھیے لعذاب الدنیا اہون عند اللہ من عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب اللہ کے ہاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔
مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ 60-70 سال کی ساری زندگی تنگی میں گزارتا ہے، تکلیف میں گزارتا ہے، بیماری میں گزارتا ہے، مشقت میں گزارتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، یہ 60-70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی اللہ کی رحمتوں والی زندگی۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا تو پھر وہ عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر کس طرح ہوگا؟ ایک دفعہ یہ کھال جلے گی، اللہ دوبارہ پیدا فرما دے گا، ایک دفعہ مریں گے، اللہ پھر زندہ کر دے گا، یہ سلسلہ جب تک میرا مالک چاہے گا چلتا رہے گا۔ اور وہ 60-70-100 سال نہیں ہوگا، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا، اور اس کے بعد ہر دن 1,000 سال کا ہوگا۔ اگر اللہ نے ایک دن کے لیے بھی عذاب دیا تو وہ کتنا ہوگا؟ 1,000 سال۔ اس دنیا کی کل عمر ابھی 2,000 سال ہوئی ہے، 2 دن۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ قبر والے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کتنی دیر رہے ہو؟ یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ ہے ہماری پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ لیکن اگر آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو ہماری پوری زندگی آخرت کے ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس مختصر زندگی کے بدلے میں اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم الشان ہے کہ انسان اس مختصر زندگی میں اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے کان پر، اپنی آنکھ پر، ہر چیز پر کنٹرول کر لے، اس کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں مل جائیں، اور کیا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے ان عملوں سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں ان چیزوں کا جو خطرہ ہے، ان کی جو تباہی ہے، اسے اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ یہ کتنی تباہ کاری والی چیزیں ہیں۔ اگر میں نے کسی کا عیب ٹٹولا، اس کے عیب کو کھولنے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کے عیب کو ٹٹولنا تو دور کی بات، فرمایا تم نے کوشش بھی نہیں کرنی کہ کسی کا عیب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے پیچھے جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ ستر جو ہے نا، یعنی چھپانا، یہ انسان کی سب سے بڑی عزت ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے جب اللہ کی نافرمانی ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ جنت کی ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئی تھی، حتیٰ کہ جنت کا لباس بھی ان سے اتار لیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پردہ پوشی یہ انسان کی بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے سلف صالحین دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارے پردے کو قائم رکھنا، اللہ ہمارے پردے کو چاک نہ کر دینا، کیونکہ جس کے پردوں کو اللہ کھول دے اسے کون چھپا سکتا ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے، ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ میرے کتنے عیب ہیں، میرے مالک نے ان عیبوں پہ کتنے پردے ڈال رکھے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آپ میں کتنی خامیاں ہوں گی، اللہ نے ان پہ کتنے پردے ڈال رکھے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ وہ بیوی اور بچے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ ان کے سامنے آپ کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ ان عیبوں کے پردوں کو کھول دے، ہم تو کسی کو تو دور کی بات اپنے آپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ان کی تباہ کاریاں کیا ہیں، یہ پردے کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستیر، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ستیر ہے جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے معاملات کو چھپاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ ایسا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے کی عادت تھی وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا،
کسی کی بھی بات پتہ چلتی ہے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا. اور یہاں ایک نقطہ میں بیان کر دوں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین جن سے کوئی غلطیاں ہوئیں، بہت کم ایسے ہیں جن کے نام آپ کو تاریخ کے اندر یا حدیث کی کتابوں میں ملیں گے، آپ کو نام نہیں ملیں گے ان کے. کیوں؟ دو چیزیں. سب سے پہلے تو اللہ کا فضل کہ اللہ نے ان کے نام چھپا دیے، اور دوسرا وہ محدثین، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین جو حدیثیں بیان کرتے تھے وہ بھی چھپاتے تھے، اور اس نیت سے چھپاتے تھے ہم نے نام نہیں لینا، اس لیے کہ شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے. لیکن جن کے اچھے کارنامے ہیں، جن کا اچھا ذکر ہے، ان کے نام آپ کو حدیثوں میں ملیں گے. تو کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اور یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا تھا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں لے کے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے ساری دنیا سے چھپا لیں گے، اور پوچھیں گے ہاں بھائی بتا یہ جرم کیا تھا؟ جی اللہ کیا تھا. یہ کام کیا تھا؟ اللہ کیا تھا. اللہ اس سے پوچھتے جائیں گے، اور یہ بندہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتا جائے گا. اللہ ہاں کیا تھا، اللہ کیا تھا، اللہ جرم ہو گیا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. جہاں تک کہ وہ سارے جرموں کا اقرار کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یقین ہو جائے گا اب میری جان نہیں چھوٹے گی، اب میرے لیے اللہ کا حکم آیا کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے تیرے سارے گناہوں کو میں جانتا ہوں، اور تو نے اعتراف بھی کیا ہے، لیکن تو دنیا میں میرے بندوں کی پردہ پوشیاں کیا کرتا تھا، میرے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا تھا. آج میں اللہ تیرے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہوں، ساری کائنات سے تجھے چھپا کے ساری تیری باتیں میں نے پوچھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، بس اب چپکے سے میری رحمت کی چادر کے اندر اندر رہتے رہتے جنت میں چلا جا. اللہ اس کو خاموشی سے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم اس کی تباہ کاری کو اپنے سامنے رکھیں. یہ دیکھیں غیبت کی وجہ سے، کسی کی پردہ پوشی، کسی کے پردے کو کھولنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کے کتنے عذاب، کتنے غصے، کتنے غضب اور کتنی لعنتیں آتی ہیں. اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے تو خود بخود اس عمل کے لیے نفرت دل میں پیدا ہوگی، اور یہ محبت پیدا ہوگی کہ میں بھی لوگوں کی پردہ پوشی کروں، ان کے معاملات کو میں چھپاؤں، ان کے معاملات کو چھپانے کی کوشش کروں اس یقین کے ساتھ. اور دوسری بات کہ اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن میرے عیبوں پہ پردے ڈال کے مجھے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے گا. اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اللہ اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں پردے ڈالے گا، اور جو کسی کے عیب کھولنے کی کوشش کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بھی اللہ اس کے عیبوں کو کھول دے گا، اور کل قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اعلان کر کے اس بندے کے عیبوں کو کھولا جائے گا. یہاں تو 200 400 500 لوگ ہی جانیں گے، وہاں تو اربوں کے حساب سے اللہ کے سامنے اس کی مخلوق کھڑی ہوگی، ساری کائنات میں اعلان ہوگا. کس قدر بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کی شرمندگی سے بھی محفوظ فرمائے. اور مومنوں کی دعا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ مومن اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کا دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا. اللہ اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہوگی ہمیں محفوظ فرمانا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں شرمندگی سے محفوظ فرمائے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور ہمیں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.